بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانیوں کے اس دلچسپ سفر میں دوستوں آپ کو خوش آمدید۔ اس دلچسپ سفر میں اگر آپ میرے ہم سفر بننا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیجیے تاکہ آپ کو مل سکے ویڈیو اپڈیٹس۔ خلیفہ ہارون رشید نے حسن حبال کو اشارہ کیا اور کہا کہ وہ بتائے اس نے اتنا مال کہاں سے حاصل کیا۔ حسن حبال آگے بڑھا اور یوں اپنی کہانی شروع کی۔ علی جاں، میرا نام حسن ہے اور میں اس شہر بغداد میں رسی بٹنے کا کام کیا کرتا تھا۔ صبح سے شام تک سخت محنت کرنے کے باوجود مشکل سے اپنی بیوی بچوں کا پیٹ بھرنے کے قابل روزی نصیب ہوتی تھی۔ ایک عرصے تک اسی طرح غربت اور افلاس میں دیانت داری سے زندگی بسر کرتا رہا۔ بے ایمانی اور جھوٹ میرے نزدیک دنیا کے تمام گناہوں سے بڑھ کر گناہ تھا۔ میری یہی بات شاید اللہ کو پسند آئی اور اس نے دو اشخاص کو جن کو میں جانتا تک نہ تھا میری مدد پر آمادہ کیا۔ بعد میں یہ دونوں میرے بھی دوست بن گئے۔ اللہ کے فضل سے زندہ و سلامت ہیں اور میری کہانی کے گواہ ہیں۔ ان میں ایک کا نام سعدی ہے اور دوسرے کا سعد ہے۔ اے خلیفہ، سعدی امیر کبیر آدمی تھا اور سعد غریب، لیکن دونوں میں پرخلوص دوستی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کا دم بھرتے تھے۔ ایک دن ان دونوں میں تقدیر اور تدبیر کے مسئلے پر بحث چھڑ گئی۔ سعدی کہتا تھا کہ انسان کو غریبی اور خوشحالی رنج اور راحت تدبیر سے حاصل ہوتی ہے۔ سعد اس سے متفق نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ خوشی اور غمی، خوشحالی اور غریبی اللہ کی طرف سے ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے تقدیر سے ہوتا ہے۔ اگر تقدیر خراب ہو تو تدبیر سے کچھ نہیں بنتا۔ دونوں دوستوں میں یہ بحث دیر تک ہوتی رہی لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ آخر کار انہوں نے کہا کہ چلو آزما کر دیکھتے ہیں اور اس طرح کہ غریب آدمی کو کچھ رقم دے دی جائے اور دیکھا جائے کہ وہ اس رقم سے کہاں تک اپنی حالت بہتر بنا سکتا ہے اور اپنی تدبیر سے کس قدر خوشحال ہو سکتا ہے۔ یہ فیصلہ کر کے دونوں ایک ایسے غریب آدمی کی تلاش میں نکلے جو محنتی ہو۔ بہت تلاش کے بعد انہوں نے میرا انتخاب کیا۔ ایک دن دونوں میرے پاس آئے۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے مجھ سے میرا حال پوچھا۔ میں نے خوشدلی سے بتایا کہ میری گزر بسر کیسی ہو رہی ہے۔ اس پر دونوں نے آپس میں مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ تدبیر اور تقدیر کی آزمائش کے لیے میں موزوں آدمی ہوں۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد سعدی نے جو تدبیر کا قائل تھا مجھ سے کہا، حسن، اگر میں تمہیں 200 اشرفیاں کاروبار کرنے کے لیے دوں تو کیا تم اس رقم سے اپنا کاروبار اتنا بڑھا لوگے کہ تم آسودہ حال ہو جاؤ؟ میں نے جواب دیا کہ 200 اشرفیوں سے میں ایک دم امیر تو نہیں بن جاؤں گا، لیکن اللہ کا فضل شامل حال رہا تو رفتہ رفتہ آسودہ حال ضرور ہو جاؤں گا۔ میرا یہ جواب سن کر سعدی نے 200 اشرفیاں مجھے دیں اور کہا کہ یہ تم کو اللہ کے نام پر تمہارے مانگے بغیر دے رہا ہوں۔ ان کو احتیاط سے خرچ کر کے تم اپنا کاروبار بڑھاؤ۔ ہم دونوں تمہاری تنگ دستی دور ہو جانے سے خوش ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ میں ان دونوں کا دل ہی دل میں شکریہ ادا کر کے سوچنے لگا کہ ان کی دی ہوئی رقم کو اپنے کاروبار میں کس طرح لگاؤں کہ نفع بخش ہو۔ چند گھنٹوں کی سوچ بچار کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے ان اشرفیوں کا کیا کرنا ہے۔ میں نے 190 اشرفیاں ایک تھیلی میں بند کر کے اپنی پگڑی میں باندھ لیں اور 10 اشرفیاں جیب میں رکھ کر بازار گیا۔ اس سے میں نے رسیاں بٹنے کے لیے سن خریدا اور گھر کی طرف چلا۔ راستے میں ایک قصائی کی دکان پر گوشت دیکھ کر میرا جی للچایا کیونکہ بہت دنوں سے ہم نے گوشت نہیں کھایا تھا۔ چنانچہ میں نے مزدوروں کو جو سن اٹھائے ہوئے تھے گھر بھیج دیا اور میں خود گوشت خریدنے قصائی کی دکان پر چلا گیا۔ گوشت خرید کر جب میں اپنے گھر کے قریب پہنچا تو ایک چیل نے میرے ہاتھ میں گوشت دیکھ کر جھپٹا مارا۔ اسی جھپٹے میں میری پگڑی کھل گئی۔ چونکہ گوشت چیل کے پنجے میں نہیں آیا تھا اس لیے وہ دوبارہ جھپٹی۔ گوشت تو اب بھی ہاتھ نہ آیا لیکن میری پگڑی اس کے پنجوں میں الجھ گئی۔ اسے لے کر اڑ گئی اور میں دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ میں اس کے پیچھے بھاگا لیکن وہ نہ جانے اڑ کر کس طرف چلی گئی۔ آخر تھک ہار کر اور اشرفیاں گنوا کر میں ننگے سر گھر پہنچا۔ مجھے اشرفیوں کے جانے کا افسوس تو تھا لیکن اس سے زیادہ یہ پریشانی تھی اگر سعدی نے آ کر پوچھا کہ تم نے اشرفیوں کا کیا کیا تو میں اس کا کیا جواب دوں گا۔ سچ بتاؤں گا تو اسے ہرگز یقین نہیں آئے گا، وہ مجھے جھوٹا سمجھے گا۔ پر ساری رات اسی فکر میں گزر گئی۔ میری بیوی نے جب مجھے فکر مند دیکھ کر پوچھا کہ کیا بات ہے، میں اتنا پریشان کیوں ہوں، تو مجھے اس کو اشرفیوں کا اس طرح چلے جانے کا قصہ سنانا پڑا۔
وہ بھی رونے لگی۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ قسمت میں جو لکھا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ ہماری قسمت میں غریبی لکھی ہے تو ایک شادی کیا 1,00,000 شادی بھی ہمیں دولت مند نہیں بنا سکتے۔ خیر چند دنوں تک تو اشرفیوں کا غم رہا، پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ سارا دن محنت کرتا اور جو روزی ملتی اس سے گزر بسر کرتا۔ کچھ عرصے بعد وہی دونوں دوست یعنی سعدی اور سعد میرے پاس آئے اور مجھے اسی طرح غریبی کی حالت میں دیکھ کر مجھ سے پوچھنے لگے کہ تمہارا کیا حال ہے اور جو اشرفیاں تمہیں دی گئی تھیں ان کا کیا ہوا؟ تم نے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور پھر کہنے لگا کہ آپ کو شاید میری بات پر یقین نہ آئے، مگر حقیقت یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ پھر میں نے ان کو چیل کے پگڑی اور اس میں بندھی ہوئی اشرفیوں کی جھپٹا مار کر لے جانے کا واقعہ سنایا۔ سعد نے میری بات پر یقین کیا اور کہنے لگا ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ پھر وہ سعدی سے بولا تم نے دیکھا قسمت کا کھیل، اب تو میری بات پر یقین کرو کہ تقدیر کے سامنے تدبیر کی کچھ نہیں چلتی۔ مگر سعدی نے پھر یہی کہا کہ نہیں، اصل چیز تدبیر ہے، تقدیر کچھ نہیں۔ کچھ دیر دونوں میں اسی پر بحث ہوتی رہی اور پھر سعدی نے 200 اشرفیاں نکال کر مجھے دیں اور کہا کہ ان کو کام میں لاؤ، پہلے کی طرح ضائع نہ کرنا، مجھے امید ہے تم اس رقم سے آسودہ حال ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور میں اپنے کام میں لگ گیا۔ اتفاق سے اس وقت میں گھر میں اکیلا تھا، میری بیوی بچے عزیزوں کے ہاں گئے ہوئے تھے۔ میں اپنی دکان سے گھر واپس آیا تو میں نے مٹی کے ایک برتن میں 190 اشرفیاں ڈال کر اس کا منہ بند کر دیا اور ایک ٹوکرے میں جس میں بھوسا بھرا ہوا تھا چھپا کر رکھ دیا۔ 10 اشرفیاں میں نے اپنے پاس رکھ لیں، جس سے میں نے رسیاں بٹنے کے لیے سن خرید لیا۔ اس واقعے کے چوتھے دن میری بیوی بچے گھر واپس آئے۔ میں اپنی بیوی کو یہ بتانا بھول گیا کہ میں نے بھوسے کے ٹوکرے میں اشرفیاں چھپا دی ہیں اور دکان پر چلا آیا۔ اتفاق سے اسی دن گلی میں ایک شخص کھلی بیچتا ہوا آیا۔ میری بیوی کو سر دھونے کے لیے کھلی چاہیے تھی۔ اس نے بھوسے کا ٹوکرا دے کر کھلی خرید لی۔ دوپہر کو جب میں گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ بھوسے کا ٹوکرا غائب ہے۔ ٹوکرے کو دیکھ کر مجھے اشرفیاں یاد آئیں جو میں نے بھوسے میں چھپا دی تھی۔ میں نے بیوی سے پوچھا کہ بھوسے کا ٹوکرا کہاں ہے تو اس نے بتایا کہ وہ تو اس نے پھیری والے کو دے کر سر دھونے کے لیے کھلی خرید لی۔ بیوی کی زبان سے سنتے ہی میری جان نکل گئی اور میں نے کہا تم نے مجھے تباہ کر دیا۔ جب میری بیوی کو بھوسے کے ٹوکرے میں اشرفیوں کے چلے جانے کا علم ہوا تو وہ بھی رونے پیٹنے لگی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ ناچارتن بتقدیر صبر کیا۔ مجھے رہ رہ کر یہ خیال بے چین کر رہا تھا کہ اگر سعدی نے آ کر پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا۔ اب تو وہ یقیناً مجھے جھوٹا اور احمق سمجھیں گے۔ اشرفیوں کے جانے کی افسوس اور اپنا جھوٹا بننے کے خیال نے مجھے بیمار ڈال دیا اور میری مالی حالت اور خراب ہو گئی۔ آخر ایک دن اسی مایوسی اور پریشانی کے عالم میں وہ دونوں دوست سعدی اور سعد آ گئے۔ میں نے انہیں آتے دیکھا تو میرا بس نہ چلا کہ کسی طرح ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں، مگر وہ مجھے دیکھ چکے تھے۔ ناچار میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے میرا حال پوچھا۔ میں شرم سے کچھ نہ کہہ سکا۔ جب انہوں نے اصرار کیا تو میں نے ان کی دی ہوئی اشرفیوں کے دوبارہ کھو جانے کا قصہ سنایا اور اپنی شرمندگی کا اظہار کیا۔ سعدی کو سن کر افسوس ہوا، مگر انہوں نے کہا کہ کوئی فکر کی بات نہیں، اشرفیاں تمہیں قرض نہیں دی گئی تھیں کہ ان کی ادائیگی کی تمہیں پریشانی ہو، وہ تمہیں محض اللہ کے واسطے دی گئی تھیں تاکہ تم ان کو استعمال کر کے اپنی حالت درست کر لو۔ مجھے تمہارے حال پر افسوس ضرور ہے، بہرحال جو ہوا سو ہوا۔ یہ کہہ کر وہ جانے ہی کو تھے کہ سعد نے اپنی جیب سے ایک درہم نکال کر مجھے دیا اور کہا کہ اس کو اپنے پاس رکھو، اللہ تعالیٰ اس درہم کے ذریعے تمہیں بہت جلد دولت مند کر دے گا۔ سعدی اپنی دوست کی اس بات پر خوب ہنسا اور کہنے لگا جب 400 اشرفیاں اس کو آسودہ حال نہ بنا سکی تو ایک پیسے کے برابر اس ایک درہم کی کیا حقیقت ہے؟ مجھے ان کی باتیں سن کر بڑی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، لیکن سعد نے کہا تم سعدی کے مذاق اڑانے کی پرواہ نہ کرو، انشاءاللہ یہ درہم تمہیں بہت جلد امیر بنا دے گا، اس کو رکھ لو۔ میں نے سعد کے اصرار پر درہم لے کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ دن بھر کام کر کے جب میں رات کو گھر پہنچا تو وہ درہم میری جیب سے گر پڑا۔ میں نے اس کو اٹھا کر ایک طاق پر رکھ دیا۔ اس بات کو 2-1 دن ہی گزرے ہوں گے کہ میرے پڑوس میں جو ماہی گیر رہتا تھا اس کی بیوی میرے ہاں آئی اور میری بیوی سے کہنے لگی کہ ہمارا مچھلی پکڑنے کا جال ٹوٹ گیا ہے اور اسے ٹھیک کرنے کے لیے سوت لانا ہے، اگر 1 درہم ہو تو دے دو۔ محلے میں ہر جگہ پوچھ آئی ہوں، کہیں سے بھی 1 درہم نہیں ملا۔
میری بیوی نے وہ درہم جو ساتھ مجھے دے گیا تھا اور میں نے طاق میں ڈال دیا تھا اٹھا کر ماہی گیر کی بیوی کو دے دیا۔ وہ چلی گئی۔ دوسرے دن صبح صبح وہ آئی اور کہنے لگی کہ میرے میاں نے تمہارا شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر یہ درہم نہ ملتا تو میں جال ٹھیک نہ کر سکتا اور ہم آج بھوکے رہتے۔ اب میں مچھلیاں پکڑنے جا رہا ہوں اور میرا وعدہ ہے کہ پہلی مچھلی جو میرے جال میں آئے گی وہ میں تمہیں دوں گا۔ دوپہر کو ماہی گیر کی بیوی ہماری پڑوسن پھر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک مچھلی تھی۔ میری بیوی کو مچھلی دے کر کہنے لگی، جال ڈالنے پر پہلی یہ مچھلی آئی ہے اور یہ میرے میاں نے تمہیں بھیجی ہے۔ میری بیوی نے مچھلی لینے سے انکار کیا اور کہا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، مگر ماہی گیر کی بیوی نے اصرار کیا اور وہ مچھلی دے کر چلی گئی۔ جب میری بیوی مچھلی کو صاف کرنے بیٹھی اور اس نے اس کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے شیشے کا ایک ٹکڑا نکلا۔ یہ اس نے بچوں کو کھیلنے کے لیے دے دیا۔ بچے اس سے کھیلتے رہے۔ رات کو جب ہم دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھے تو میرے بڑے لڑکے نے شیشے کے اس ٹکڑے کو چپکے سے اندھیرے میں ایک طرف رکھ دیا۔ وہ چمکنے لگا۔ اس کی چمک دمک دیکھ کر دوسرا لڑکا اس کی طرف لپکا اور اسے اٹھا لیا۔ بڑے نے وہ اس سے لینا چاہا۔ اب دونوں میں چھینا جھپٹی اور دنگا فساد شروع ہو گیا۔ بڑا لڑکا اسے لے کر اندھیری کوٹری میں گھس گیا۔ شیشے کے ٹکڑے کی چمک سے کوٹری میں روشنی ہو گئی۔ دوسرے لڑکے بھی شور کرتے ہوئے کوٹری میں گھس گئے۔ میں پریشان ہو کر انہیں ڈانٹنے کے لیے کوٹری میں گیا تو شیشے کے ٹکڑے کو یوں چمکتا دمکتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ باہر لا کر دیکھا تو چراغ کی روشنی اس کے سامنے مان تھی۔ میں نے چراغ گل کر دیا تو بھی مکان میں روشنی رہی۔ میں نے کہا چلو 7 کی درہم سے اتنا فائدہ تو ہوا کہ چراغ جلانے کے لیے تیل کے پیسے بچیں گے۔ شیشے کے اس ٹکڑے کو لینے کے لیے میرے لڑکوں میں جو جھینا جھپٹی ہوئی اور جو شور مچا، اس سے پڑوسیوں کو فکر ہوئی کہ نہ جانے کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ دوسرے دن جب صبح میں کام پہ چلا آیا تو ہمارے ہمسائے میں جو یہودی جوہری رہتا تھا اس کی بیوی میرے گھر آئی اور پوچھنے لگی، خیریت تو ہے؟ تمہارے گھر میں یہ رات کو کیا شور شرابہ تھا؟ میری بیوی نے کہا کہ کچھ نہیں، شیشے کے ایک چمکدار ٹکڑے پر یہ سب آپس میں لڑ رہے تھے۔ جوہری کی بیوی نے کہا، وہ کیسا شیشے کا ٹکڑا ہے، ذرا دکھاؤ تو۔ میری بیوی نے وہ لا کر اسے دکھایا۔ جوہری کی بیوی نے جو اسے دیکھا تو حیران رہ گئی اور بولی، لاؤ یہ مجھے دے دو، میں اسے خرید لیتی ہوں۔ اس پر میرے لڑکوں نے شور مچایا کہ نہیں، ہم اسے نہیں بیچیں گے۔ جوہری کی بیوی اپنے گھر گئی اور جا کر اپنے شوہر کو بتایا کہ خواجہ حسن حبال کے گھر اس طرح سے ایک بہت قیمتی ہیرا آ گیا ہے اور وہ لوگ اس کی قدر و قیمت سے ناواقف ہیں۔ غریب ہیں، اسے فوراً خرید لینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ انہیں اس کی قیمت معلوم ہو جائے اور پھر وہ زیادہ رقم کا مطالبہ کریں۔ جوہری کی بیوی اپنے میاں سے بات کر کے میرے گھر آئی اور میری بیوی سے کہنے لگی کہ وہ شیشے کے ٹکڑے کے بدلے 20 اشرفیاں دینے کو تیار ہے۔ ابھی وہ میری بیوی سے کہہ ہی رہی تھی کہ میں بھی کھانا کھانے کے لیے گھر پہنچ گیا۔ میری بیوی نے سارا واقعہ مجھ سے بیان کیا۔ 20 اشرفیوں کا سن کر مجھے 7 کا خیال آیا، جس نے یہ درہم دیتے وقت کہا تھا کہ انشاءاللہ اس سے تم بہت جلد امیر بن جاؤ گے۔ اس دوران میں جوہری کی بیوی نے مجھے خاموش دیکھ کر سمجھا کہ شاید میں 20 اشرفیوں پر رضامند نہیں ہوں، تو وہ مجھ سے جلدی سے بولی، اچھا 50 اشرفیاں لے لو۔ میں تو اپنی سوچ میں تھا، 7 کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ 20 کی بجائے 50 اشرفیوں کی بات سن کر مجھے کچھ شک ہوا۔ میں ابھی کوئی جواب نہیں دینے پایا تھا کہ جوہری کی بیوی نے کہا، اچھا اگر 50 اشرفیاں کم ہیں تو 100 اشرفیاں لے لو اور یہ شیشے کا ٹکڑا مجھے دے دو۔ 50 کی بجائے 100 اشرفیوں کا سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ شیشے کا ٹکڑا ایک قیمتی ہیرا ہے۔ چنانچہ میں نے کہا کہ میں تو 1,00,000 اشرفیوں کے بدلے بھی اسے دینا پسند کروں گا۔ اب جوہری کی بیوی بھی سمجھ گئی کہ مجھے اس چیز کی قیمت کا اندازہ ہے۔ وہ بولی کہ 1,00,000 اشرفیاں تو بہت زیادہ ہیں، البتہ میں 70,000 اشرفیاں تک دینے کو تیار ہوں۔ 70,000 اشرفیاں سن کر تو میں سناٹے میں آ گیا اور چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ جوہری کی بیوی اتنی دیر میں اپنے گھر جا کر جوہری کو بلا لائی۔ جب جوہری نے قیمت پوچھی تو میں نے 1,25,000 بتائی۔ جوہری کہنے لگا کہ وہ اس ہیرے کی 1,00,000 اشرفیاں دینے کو تیار ہے۔ کچھ دیر اس پر بحث ہوئی، پھر 1,00,000 پر سودا ہو گیا اور اسی وقت جوہری 1,00,000 اشرفیاں مجھے دے کر ہیرا لے گیا۔ 1,00,000 اشرفیاں پا کر مجھے سعدیہ اور سعد کا خیال آیا اور میں نے سوچا کہ ان دونوں کو فوراً تلاش کرنا چاہیے تاکہ میں ان کا شکریہ ادا کروں۔ میں اسی وقت ان کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، لیکن ان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ دوسرے دن میں نے ایک اچھی زمین خرید کر یہ عالیشان مکان بنوایا جو آپ دیکھ چکے ہیں عالیجا۔ اس مکان کو میں نے اعلیٰ سامان سے سجایا اور پھر باقی رقم سے اپنا کاروبار کو بڑھایا۔
کئی مقامات پر رسی بٹنے کے جو میرا آبائی پیشہ تھا کارخانے قائم کیے جن سے خوب آمدنی ہونے لگی اور میں ایک امیر آدمی بن گیا۔ لیکن سعد اور سعدی کا خیال میرے دل سے نہ نکلا اور میں مستقل ان کی تلاش میں رہا۔ پھر ایک دن وہ دونوں میرا حال احوال معلوم کرنے کے لیے خود ہی اس جگہ پہنچے جہاں میں پہلے رہتا تھا۔ مجھے وہاں نہ پا کر انہوں نے لوگوں سے میرے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ خدا جانے اس کو کہاں سے اچانک اتنی دولت مل گئی کہ وہ اب بغداد کا ایک امیر سوداگر ہے۔ اس نے فلاں جگہ ایک عالیشان محل بنوایا ہے اور وہ وہیں رہتا ہے۔ سعد اور سعدی آپس میں بحث کرتے ہوئے کہ یہ دولت میرے پاس کہاں سے آئی، لوگوں کے بتائے ہوئے پتے پر میرے عالیشان مکان کی تلاش میں چلے گئے۔ سعد کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے مجھ کو جو 400 اشرفیاں دی تھیں یہ اسی کی بدولت ہے اور میں نے ان کے کھو جانے کے بارے میں ان سے جھوٹ بولا تھا۔ سعد کا کہنا تھا کہ نہیں، یہ اس 1 درہم کا کرشمہ ہے جو انہوں نے مجھے دیا تھا۔ مکان پر پہنچ کر انہوں نے میرے خادموں کے ذریعے اپنے آنے کی اطلاع کرائی۔ میں ان کا نام سن کر ننگے پاؤں اور ننگے سر ان کے استقبال کے لیے دوڑا۔ بڑی عزت سے ان کو اندر لا کر بٹھایا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے مجھے خوشحال دیکھ کر مبارکباد دی اور خوشی کا اظہار کیا۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد انہوں نے جانے کو کہا، لیکن میں نے کہا کہ آپ دونوں میرے ساتھ کھانا کھائے بغیر ہرگز نہیں جائیں گے۔ پھر میں نے ان کی خوب خاطر تواضع کی اور عمدہ کھانا کھلایا۔ کھانے کے بعد میں ان کو لے کر اپنے محل کے باغ میں آیا اور میں نے ان کو اپنے دولت مند ہونے کا قصہ سنایا اور کہا کہ یہ سب اس درہم کی برکت سے ہوا جو سعد نے مجھے دیا تھا۔ سعدی نے میری بات کو تسلیم نہیں کیا اور یہی کہتے رہے کہ میری دولت مندی 400 اشرفیوں کا نتیجہ ہے جو انہوں نے مجھے دی تھی۔ ایک مچھلی کے پیٹ سے اس قدر قیمتی ہیرے کا نکلنا ناممکن بات ہے۔ ہم اسی طرح باتیں کرتے ہوئے باغ میں ٹہلنے لگے، پھر ایک درخت کے پاس پہنچ کر رک گئے جس پر چیل کا ایک بڑا گھونسلہ تھا اور میرے ملازم کے پرانے اعتقاد کے مطابق کہ چیل کے گھونسلے میں مال ہوتا ہے اسے اتارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم کھڑے ہوئے تماشا دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر میں ایک ملازم نے جو درخت پر چڑھا ہوا تھا چیل کا گھونسلہ نکال کر اوپر سے نیچے پھینکا۔ اللہ کی قدرت، اس گھونسلے میں سے میری وہ پگڑی جس میں سعدی کی پہلی بار دی ہوئی 190 اشرفیاں تھیں نکل آئیں۔ میں اپنی پگڑی کو پہچان کر فوراً لپکا اور اس میں بندھی تھیلی کو دیکھ کر خوشی کے عالم میں کہنے لگا کہ لیجیے جناب، اللہ نے میرا سچ ثابت کر دیا۔ سعدی نے کہا، ہو سکتا ہے یہ کسی اور کی پگڑی ہو اور اس تھیلی میں اشرفیوں کی بجائے کچھ اور ہو۔ میں نے کہا کہ ابھی معلوم ہوا جاتا ہے۔ اگر اس تھیلی میں 190 اشرفیاں ہوئیں تو یہ میری ہیں۔ چنانچہ تھیلی کو کھولا گیا اور اس میں سے وہی 190 اشرفیاں نکل آئیں جو میں نے رکھی تھیں۔ میں نے یہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا جس نے میری سچائی میرے دوستوں پر ثابت کر دی۔ اس کے بعد ہم سیر کرتے ہوئے واپس مکان کی طرف پلٹے۔ راستے میں جب ہم استبل سے گزرے تو سائیں نے کہا کہ جناب، فلاں کام میں دیر ہو جانے کی وجہ سے آج گھوڑوں کے لیے بھوسا نہیں مل سکا، دکانیں بند ہو چکی ہیں۔ میں نے کہا کہ بے زبان جانوروں کو بھوکا رکھنا اچھا نہیں، جہاں سے ملے اور جس قیمت پر بھی ملے بھوسا لے کر آؤ۔ چنانچہ اسی وقت میرے ملازم دوڑے اور پرانے بھوسے کے 2-3 ٹوکرے لے آئے۔ میں نے اپنے سائیں کو حکم دیا کہ میرے سامنے گھوڑوں کو بھوسا ڈال دو۔ سائیں جب ایک ٹوکرے میں سے بھوسا نکالنے لگا تو ایک مٹی کا برتن جس کا منہ بند تھا اس میں سے نکلا۔ سائیں نے وہ برتن میرے سامنے لا کر رکھ دیا۔ میں نے اسے فوراً پہچان لیا اور سعدی سے کہا، لیجیے، اللہ نے مجھے ثابت کرنے کے لیے یہ انتظام بھی کر دیا۔ یہ بھوسے کا وہی ٹوکرا ہے جس میں میں نے اشرفیاں چھپا کر رکھی تھیں۔ آپ اسے کھولیں، یقیناً اس میں وہ 190 اشرفیاں ہوں گی جو آپ نے مجھے دوسری مرتبہ دی تھیں۔ سعد نے برتن کا منہ کھولا تو واقعی اس میں 190 اشرفیاں رکھی تھیں۔ اب سعدی بہت شرمندہ ہوئے، میری طرف سے بدگمانی کرنے پر معافی مانگنے لگے کہ واقعی وہ غلطی پر تھے۔ تقدیر کے آگے تدبیر کا زور نہیں۔ پھر ہم گھر آ گئے۔ میں نے انہیں رات مہمان رکھا اور خاطر تواضع کر کے اگلے دن رخصت کیا۔ عالیجا، یہ ہے میری کہانی جو میں نے آپ کو پوری سنا دی۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا، تمہاری کہانی بھی بہت عجیب ہے۔ وہ ہیرا جو تمہیں مچھلی کے پیٹ سے ملا تھا میرے خزانے میں ہے۔ تم میرے خزانچی کو جا کر یہ کہانی پھر سناؤ تاکہ وہ ہیرے کے ساتھ اس کہانی کو لکھ کر شاہی خزانے میں محفوظ کر سکے۔ پھر ہارون رشید نے قسمت والے سوداگر کو انعام دے کر رخصت کیا۔